السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ تو کیا ہم مسلمان ہیں، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس بلند و بالا مقام ہی کی بدولت اللہ رب الکریم نے اس کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء و پیغمبر مبعوث فرمائے تاکہ اللہ کی سب سے اشرف المخلوق راہ ہدایت سے منحرف نہ ہو سکے۔ تمام مذاہب کی اور ان کے پیشواؤں کی آمد کا سلسلہ اپنے اپنے وقت و مدت تک چلتا رہا، تب جا کے نوبت اس مقام تک پہنچی کہ سب سے اعلیٰ عرفہ دین اسلام کا پرچہ اس ختم ہو جانے والی دنیا میں ہوا۔ اسلام کی تبلیغ ترویج کا یہ سلسلہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کیا اور اس دین برحق کو کامل قرار دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات ہو یا کام کو سر انجام دیا تاکہ حجت تمام ہو اور مستقبل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بطور رہنمائی کا آ سکے۔ اسلام کی تعلیمات میں دو طرح کے حقوق ربی اور حقوق العباد کو کافی اہمیت سے روشناس کروایا گیا تاکہ دین اور دنیا دونوں میں توازن قائم رہے اور مسلمان کسی بھی صورت راہ ہدایت سے گمراہ نہ ہو سکے۔ حقوق ربی میں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں۔ جو عبادات تصور کی جاتی ہیں یہ وہ عوامل ہیں جن کا خالصتاً تعلق انسان اور خدا کے درمیان ہے، اور ان کوئی کوتاہی میں یقیناً شدید ترین عذاب بھی موجود ہے۔ لیکن ہم بطور مسلمان اللہ رب العزت کو رحمان اور رحیم ماننے پر کامل ایمان رکھتے ہوئے حقوق ربی کو بھی نہ صرف اس کے معیار سے گراتے ہیں بلکہ حقوق اللہ میں خیانت کے مرتکب بھی ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خیانت کرتے ہوئے اپنا ثانی کسی کو نہیں رکھتے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ جھوٹ مت بولو، ناپ تول میں کمی مت کرو، شراب مت استعمال کرو، غیبت سے باز رہو، جو امت کھلے پردے کا اہتمام کرو، فحاشی کا قلعہ کما کرو، تہمت مت لگاؤ، عورت کی عزت کرو، بزرگوں کا احترام کرو، اور دوسرے بہت سے حقوق جن کی ادائیگی کا لازم قرار دیا گیا تاکہ معاشرہ میں امن و بھائی چارہ قائم رہے۔ حسن اخلاق اپنانے کی تعلیم اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں، یعنی یہ وہ اعمال ہیں جو کسی بھی عام مسلمان کو دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اختیار کرنے ہوتے ہیں، مگر اکثر یہ سوال میرے خیال کا طواف کیے جاتا ہے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہم ہی وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو رو رو کر دعائیں مانگا کرتے رہے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ حقیقتاً تباہی کے آخری زنا پر کھڑا ہے۔ ناپ تول میں کمی اب برائی تصور نہیں کی جاتی، ملاوٹ عام سا عمل کہلاتا ہے، شراب نوشی محافل کو چار چاند لگاتی ہے، بے پردگی کو جدت کا نام دے جاتا ہے، زنا نہایت عام ہوا جاتا ہے، گوگا معاشرہ میں بزرگ کی قدر اور عورت کی چادر کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی۔ کیا ہم ہی وہ امت ہے جن کی بخشش کی دعائیں
آج سے 1400 سال پہلے مانگی گئی تھی۔ ہم واقعی اسلام کے دامن پر ایک بدنما داغ ہیں جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اس ہدایت کے چراغ سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ غیر مسلم ان بے عمل مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر دائرہ اسلام سے دور رہتے ہیں۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، دولت نے باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہوا ہے، گو رشتہ اپنی حمیت کھو بیٹھے ہیں، تاجر جھوٹ کے ذریعے اپنے مال پر ناجائز منافع کما رہا ہے، انا پرستی، مسلک پرستی، دولت پرستی اپنے عروج پر ہے، جبکہ دین حق کا دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا واقعی ہم مسلمان ہونے کے قابل ہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ اسلام کی صحیح ترجمانی کرتا ہے؟ کیا ہم ہی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ دعا ہے بارگاہ رب ذوالجلال میں کہ ہے ہدایت نصیب فرمائے اور حقیقی اسلام کی تبلیغ و ترویج اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔